کبھی کبھی زندگی کے سب سے مشکل لمحے وہ نہیں ہوتے جب ہمیں دو غلط راستوں میں سے ایک چننا ہو، بلکہ وہ ہوتے ہیں جب راستہ بالکل صاف ہو اور ہم بس قدم ہی نہ اٹھا پائیں۔ آج ہمارے پاس جو اسکرپٹ ہے وہ اسی ڈر، اسی خاموشی کی کہانی ہے۔ یہ آڈیو ڈرامہ ادھورے احساس کی قسط غلط فیصلے کا اسکرپٹ ہے، اور آج ہم اس میں گہرائی سے یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دل کے معاملات میں کچھ نہ کہنا، فیصلہ نہ کرنا کیسے تباہی مچا سکتا ہے۔ اس اسکرپٹ کی پہلی لائن ایسی ہے کہ سیدھا دل پر لگتی ہے۔ زندگی کے سب سے مشکل لمحے وہ ہوتے ہیں جب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں۔ جی، یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے۔ یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں ہے۔ یہ انسانی نفسیات کی اس گتھی کو کھولتی ہے جس کا سامنا ہم سب کو ہوتا ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب انسان صحیح اور غلط کے خوف میں مفلوج ہو جاتا ہے، کوئی قدم ہی نہیں اٹھا پاتا۔ آج ہم اس کہانی کے مرکزی کرداروں وقار، عائشہ اور علی کے جذباتی سفر کو دیکھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کیسے خاموشی ایک غلط فیصلے سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اچھا، تو پھر سب سے پہلے وقار کی بات کرتے ہیں۔ سچ کہوں تو اسکرپٹ پڑھتے ہوئے مجھے اس کے کردار سے ایک عجیب سی جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ اسکرپٹ اسے شروع سے ہی ایک بہت الجھے ہوئے، تھکے ہوئے انسان کے طور پر دکھاتا ہے۔ اس کے دوست ہیں کبیر اور احمد، وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے بھائی کب تک صرف سوچتا رہے گا، اور دوسرا کہتا ہے کبھی تو دل کی سن لے ورنہ دونوں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ تو اس کی اصل الجھن ہے کیا؟ اسکرپٹ کے مطابق اس کا دل خود سے ہی لڑ رہا تھا۔ یہ کیسی لڑائی ہے؟ یہ ایک بہت ہی کلاسک نفسیاتی کیفیت ہے جسے انالیسس پیرالیسس کہتے ہیں۔ انالیسس پیرالیسس۔ اچھا، تو اس کا مطلب سیدھے لفظوں میں یہ ہے کہ انسان اتنا زیادہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر میں کچھ کر ہی نہیں پاتا۔ بالکل یہی۔ آپ ہر فیصلے کے فائدے اور نقصان کو تولتے رہتے ہیں، ہر ممکنہ نتیجے کے بارے میں سوچتے ہیں اور اس خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کہیں میرا فیصلہ غلط نہ ہو جائے۔ وقار کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ ایک غلط انتخاب کے خوف سے کوئی بھی انتخاب کرنے سے قاصر ہے، اور یہی اس کہانی کا اصل المیہ ہے۔ راوی آخر میں جو کہتا ہے نا، وہ دل دہلا دیتا ہے۔ اس نے غلط فیصلہ نہیں کیا تھا، بس فیصلہ ہی نہیں کیا تھا۔ یہ جو چھوٹا سا فرق ہے نا، یہی اس کی پوری ناکامی کی داستان ہے۔ یہ تو ہے کہ کوئی فیصلہ نہ کرنا بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے نتائج اکثر زیادہ برے نکلتے ہیں۔ اچھا، وقار کی اس الجھن کے بالکل برعکس اسکرپٹ ہمیں ایک اور کردار دیتا ہے، علی، اور یہاں سے کہانی واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ابہام ہے تو دوسری طرف مکمل وضاحت، اور علی کی خوبصورتی اس کی سادگی میں ہے۔ وہ نور جہاں سے کوئی لمبے چوڑے وعدے نہیں کرتا۔ اس کا مکالمہ سنیے، کتنا سادہ اور کتنا طاقتور ہے۔ نور، میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کروں گا، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ واہ، محفوظ رہو گی۔ یہ تین الفاظ وقار کے ہزاروں انکہے الفاظ پر بھاری ہیں۔ یہ جو جذباتی تحفظ کی پیشکش ہے، یہ کسی بھی بڑے وعدے سے زیادہ ٹھوس لگتی ہے نا؟ بالکل۔ دیکھیں، نفسیات کا ایک بنیادی اصول ہے، غیر یقینی بے چینی کرتی ہے جبکہ وضاحت اور تحفظ سکون دیتے ہیں۔ وقار کی خاموشی صرف سوال پیدا کر رہی تھی، بے چینی پیدا کر رہی تھی۔ دوسری طرف علی کی پیشکش میں کوئی ابہام نہیں تھا، اس نے ایک ٹھوس احساس کا وعدہ کیا۔ اور نور جہاں کا جواب بھی اتنا ہی پختہ ہے۔ وہ چیخ کر ہاں نہیں کہتی، وہ کہتی ہے علی، مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور نیت کا خلوص الجھے ہوئے جذبات سے کہیں زیادہ پرکشش ہوتے ہیں۔ تو گویا ایک مشکل سچ ایک آرام دہ جھوٹ سے بہتر ہے، چاہے وہ جھوٹ ہماری اپنی خاموشی ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن وقار کی اس خاموشی کی سب سے بڑی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ ظاہر ہے عائشہ۔ اس کی کہانی تو شاید اس ڈرامے کا سب سے تکلیف دہ حصہ ہے۔ آپ نے صحیح کہا۔ اگر وقار کی خاموشی ایک جرم ہے تو عائشہ اس کی پہلی اور براہ راست شکار ہے۔ وہ اس چیز کی زندہ مثال ہے جسے ہم کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں۔ کولیٹرل ڈیمیج یعنی وہ نقصان جو کسی اور کی وجہ سے اٹھانا پڑے۔ لائبریری کا منظر بہت دل دکھانے والا ہے۔ وہ اکیلی بیٹھی ہے اور اسے یہ احساس ہو رہا ہے کہ وقار پاس ہوتے ہوئے بھی پاس نہیں ہے۔
اس کا جو اندرونی مکالمہ ہے وہ اس کی پوری کیفیت بتا دیتا ہے۔ شاید میں ہی بے وقت آ گئی، شاید میری محبت کو جگہ نہیں ملی۔ یہ وہ تکلیف ہے جب آپ کو رویے سے رد کیا جا رہا ہو۔ جی، اور یہ جذباتی غیر موجودگی اکثر الفاظ سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ عائشہ سچائی کو بولے جانے سے پہلے ہی محسوس کر رہی ہے، لیکن کہانی کا اہم موڑ وہ بارش والا منظر ہے۔ عائشہ آخرکار ہمت کر کے ایک بہت ہی سادہ سی درخواست کرتی ہے، وقار کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ یہ اس کی طرف سے وضاحت مانگنے کی ایک آخری کمزور سی کوشش ہے۔ اور وقار کا جواب وہ اسے توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ابھی نہیں عائشہ، میں تھوڑا الجھا ہوا ہوں۔ اس نے انکار نہیں کیا، بدتمیزی نہیں کی، بس ٹال دیا۔ اور راوی کہتا ہے، اور بس اسی ایک جملے نے عائشہ کی دل کو توڑ دیا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ وقار کی مسلسل لاتعلقی کا حتمی ثبوت تھا، ہے نا؟ بالکل، یہی اس خاموشی کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ یہ امید کو زندہ رکھتی ہے لیکن اسے کبھی پورا نہیں کرتی۔ ایک واضح نہیں شاید تکلیف دہ ہوتا، لیکن وہ ایک اختتام بھی ہوتا۔ عائشہ آگے بڑھ سکتی تھی، لیکن یہ ٹال مٹول والا رویہ عائشہ کو ایک جذباتی خلا میں لٹکا دیتا ہے۔ اس ایک منظر میں اسکرپٹ یہ واضح کرتا ہے کہ غیر یقینی کی اذیت مسترد کیے جانے کی اذیت سے کہیں زیادہ گہری ہو سکتی ہے۔ تو پھر ان سب بکھرے ہوئے دھاگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کہانی بڑی خوبصورتی سے ان سب کو ایک ہی رات میں، ایک ہی لمحے میں جوڑتی ہے۔ ایک طرف علی نور جہاں کو پروپوز کرتا ہے اور وہ قبول کر لیتی ہے، اور ٹھیک اسی لمحے راوی وقار کی قسمت کا فیصلہ سناتا ہے۔ اس پل وقار نے اپنی محبت کھو دی، بنا کچھ کہے۔ اس نے کوئی جنگ ہاری نہیں، کیونکہ اس نے کوئی جنگ لڑی ہی نہیں۔ یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا خاموشی بھی ایک عمل ہے؟ کیا کچھ نہ کرنا بھی کچھ کرنا ہوتا ہے؟ جی، اور اس اسکرپٹ کا جواب واضح طور پر ہاں میں ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ان ایکشن یعنی کچھ نہ کرنا بھی ایک بہت طاقتور اور اکثر تباہ کن عمل ہے۔ وقار یہ سوچتا رہا کہ وہ کوئی قدم نہیں اٹھا رہا، جبکہ حقیقت میں اس کی خاموشی خود ایک بہت بڑا قدم تھا، پیچھے کی طرف۔ اور اس کا احساس اسے بہت دیر سے ہوتا ہے، جب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس کا آخر میں خود سے سوال، میں کیوں چپ رہا جب بولنا چاہیے تھا، یہ پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ بالکل، اور کہانی کا اختتام اس سے صرف ایک رومانوی ناکامی کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ راوی اسے ایک اخلاقی ناکامی کہتا ہے جو اسے اور بھی سنگین بنا دیتا ہے۔ آخری لائنیں بہت گہری ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں خاموشی سب سے بڑا گناہ بن جاتی ہے۔ گناہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، غلطی کا نہیں۔ یہ گناہ اور پھر اس کے بعد سزا کا لفظ۔ وقار اب اکیلا تھا اور اس کی تنہائی اب اس کی سزا بن چکی تھی۔ یہ لفظ سزا بہت اہم ہے، یعنی یہ کوئی حادثہ نہیں تھا، یہ اس کے اپنے نہ کیے کا نتیجہ تھا۔ جی، یہ اسے ایک ذاتی عالمیے سے بڑھا کر ایک اخلاقی سبق بنا دیتا ہے۔ کہانی یہ نہیں کہہ رہی کہ وقار ایک برا انسان تھا، شاید وہ نہیں تھا، لیکن اس کی کمزوری، اس کا خوف اسے ایک ایسے مقام پر لے آیا جہاں اس کی خاموشی نے نہ صرف دوسروں کو تکلیف پہنچائی بلکہ آخر میں اسے خود کو بھی تنہا کر دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ بظاہر سادہ سی کہانی فیصلہ سازی، خاموشی کے بوجھ اور وقت پر قدم نہ اٹھانے کے نتیجوں پر ایک گہرا تبصرہ بن جاتی ہے۔ یہ وقار، علی اور عائشہ کی کہانی سے بڑھ کر ہم سب کی کہانی بن جاتی ہے۔ ان لمحوں کی کہانی جب ہم بول سکتے تھے مگر چپ رہے۔ بالکل، یہ اسکرپٹ ہمیں ایک بہت اہم سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ یہ ان نتائج کو تو بیان کرتا ہے جو کچھ نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ سننے والوں کے لیے ایک سوال بھی اٹھاتا ہے۔ ہم سب کے لیے وقار پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن کیا ہم اپنی زندگیوں میں چھوٹے یا بڑے معاملات میں خود اکثر وقار نہیں بن جاتے؟ کتنی بار ہم وقت کو اپنے لیے فیصلے کرنے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم خود فیصلہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واضح نیت کے ساتھ کیا گیا ایک غلط فیصلہ واقعی کوئی بھی فیصلہ نہ کرنے کی لمبی اذیت سے بہتر ہے؟